بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 143 آپ نے سماعت کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کا نزول فرمایا، اور اس سے پہلے کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لوگوں نے سنی میدان جنگ میں، تو اس وقت بعض صحابہ کرام میدان چھوڑ کر جانے لگے. حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام نے سب کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تو ہم دنیا میں رہے ہیں اور دین اسلام کی اعلاء کلمت الحق کی خاطر دشمنان دین سے لڑائی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی ہیں ان سب کو دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر رب نے فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عالم سے تشریف لے گئے ہیں. حاضرین، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی بھی جاندار کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مر جائے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر دین اسلام کی ترقی کے لیے، سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اگر مسلمان یہ سمجھے کہ ہم اس میں شریک ہوں گے ترقی کے راہ میں، تو شاید ہمارا نقصان ہو جائے، موت واقع ہو جائے اور دشمنی ہو جائے. تو اس ڈر سے اگر کوئی دین کا کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سمجھتے ہو کہ موت اللہ کی اجازت کے بغیر آتی ہے؟ کیا کوئی رب کی اجازت کے بغیر مار سکتا ہے؟ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. حاضرین کرام، دنیا میں ایسے کئی احوال اور واقعات دیکھے گئے ہیں کہ بعض ایسے لوگ کے پلین کریش ہونے کے باوجود زمین پر گر کے بچ گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ زمین پر چلتے چلتے مر گئے. تو موت اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کبھی نہیں آتی. رب اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے وہ آسمان سے بھی گرے تو بچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہتا ہے تو زمین پر بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو تو بھی مر جائے گا. تو رب کی اجازت اہم شرط ہے موت کے لیے. اسی لیے کفر و شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ خودکشی ہے، خود کو مار دینا یا کسی کا قتل کرنا. بہرحال جاندار آدمی کا، جاندار مخلوقات کو بلا وجہ کے قتل کرنا، مارنا، یہ انتہائی سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہتا ہے بندہ اسے مارنا چاہتا ہے، اور رب جسے مارنا چاہتا ہے کوئی اسے بچانا چاہتا ہے. تو اللہ کی مرضی کے خلاف کرنا بڑا گناہ تو ضرور ہوگا. اس آیت پاک میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر جب کسی کو موت نہیں آتی تو میدان جنگ میں رہیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بستر پر بھی موت آتی ہے. بہرحال حاضرین کرام، اس آیت پاک سے جو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور راہ خدابندی میں مسلمان کی جانے والی کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے اور ڈرنے والوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ ڈر خوف کی کوئی حاجت
مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جو راہ خداوندی میں لڑائی کرتے ہیں، میدان جنگ میں رہتے ہیں، دین اسلام کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اگر ان کی نیت میں کوئی کھیٹ ہے، خرابی ہے، اور دنیاوی مقصد اگر نیت میں پایا جائے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا فرماتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت لمن قتل فی سبیل اللہ فیما ذا قتلتا، یعنی جو لوگ راہ خداوندی میں مارے گئے ہیں، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی نیتوں میں خلل ہوگا، تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کس لیے قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا؟ بندہ کہتا ہے امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت، کہ پروردگار تو نے مجھے تیری راہ میں لڑنے کا حکم دیا تھا، تو میں نے دین اسلام کی بلندی کے لیے جو لوگ اسلام مٹانا چاہتے تھے تو میں نے ان سے مقابلہ کیا اور ان سے لڑائی کی، اسی خاطر میری موت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیت میں صفائی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نے جھوٹ کہا، بل اردت ان یقال فلان محارب، بلکہ تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ تمہیں راہ خدا میں لڑنے والا کہیں، غازی کہیں، یا اگر موت ہو جائے تو شہید کہیں، تو تم شہید کا نام اور غازی کا نام پانے کے لیے لڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کی حالت جانتا ہے، انسان کسی سے بھی اپنے دل کی کیفیت چھپا سکتا ہے، مگر خالق کائنات تو دل کے ہر حصے میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، تو اس لیے رب یہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ تم شہید کہلاؤ، غازی کہلاؤ، تو تم جو چاہتے تھے دنیا میں تم کو وہ نام مل گیا۔ یہاں سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو جائے، بہت سارے لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا نام ہو جائے، لوگ کہیں کہ ہاں فلاں آدمی نے مدد کی۔ حاضرین غور کیجئے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں 100 گھر ایسے ہیں کہ ہر دن کا غلہ، ان کے کھانے پینے کی ساری ضرورتیں رات میں کسی بھی وقت ان کے دروازے پہ مل جاتا تھا، تو صبح دروازہ کھولتے تو دن بھر کا خرچ، کھانے پینے کی اشیاء، آٹا وغیرہ سب موجود رہتا تھا۔ 100 گھر ایسے تھے مدینہ پاک۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، 1-2 دن گزرے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہی شخصیت تھی، کیونکہ ان کے وصال کے بعد میں کوئی بھی غلہ گھر پہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو جن کے دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مدد کرتے تھے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے چھپایا جاتا ہے، اور جو کام رب کی رضا کے لیے چھپایا جائے، ظاہر نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک ظاہر فرما دیتا ہے۔ جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور بھی بڑے بڑے اکابر گزرے، ان سب کے نیک اعمال وہ چھپا کے کرتے تھے، لیکن کتابوں میں ایسا لکھ دیے گئے کہ آج تک سب کو معلوم ہے، قیامت تک بھی ان کا نام رہے گا۔ ایسے ہی حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کام کیا جائے تو دنیا میں تو صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ، اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رب کی رضامندی۔ آج ہم دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کیا کام کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام بھی نہیں کرتے جس کے کرنے کا حکم ملا ہے۔ یعنی وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے کے سوا کسی اور کی خاطر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جیسے خیرات ہے، نماز روزہ ہے، عبادتیں، یہ تو بندے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ جو کام خالص اللہ کے لیے کرنے کا حکم ہے اس میں بھی دوسروں کو شامل کیا جائے پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، تم چاہتے تھے کہ شہید نام کہلاؤ، ہو گیا نام دنیا میں، تم چاہتے تھے سخی کہلاؤ، وہ نام بھی لوگوں نے پکار لیا،
تم چاہتے تھے کہ نمازی کہلاؤ، وہ بھی نام آ گیا، اب کیا چاہیے تمہیں؟ تم جو کام کے لیے جس غرض سے دنیا میں نیک عمل کرتے تھے وہ ساری غرض تم کو دنیا میں حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نیک عبادت، نیک کام کرنے کے باوجود جن کا دامن نیکیوں سے خالی رہتا ہے، اس سے بڑا محروم قیامت کے دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم ہماری اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا ثواب اپنے ہی نامہ اعمال میں رکھنا چاہتے ہیں، تو عمل صالح رب کے لیے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا میں ثواب چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ اور ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت میں ثواب کا کمانا چاہتا ہے تو اس کو ہم آخرت میں دیں گے۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگان دین دنیا میں نام آوری سے بچتے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ دنیا میں نام مل جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے بدلے میں آخرت میں سب کھو دے۔ تو دنیا میں نام آوری سے بچنا اہم کام ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے سے فرمائے گا کہ یأمر بہ الی النار، فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، کیونکہ اس کے پاس نیکی کا کوئی عمل باقی نہیں رہا۔ اور پھر دوزخ کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری گناہ کبیرہ ہے، دکھاوا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ آدمی نیک عمل کرتے ہوئے بھی دکھاوے میں مبتلا ہو گیا، جس کے بدلے میں دوزخ ہے، تو وہ دوزخ اس کے سرے کے طور پر دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسری حدیث شریف ہے کہ دنیا میں جو طلب کریں گے دنیا میں ملے گا، اور جو نیک عمل سے آخرت طلب کریں گے ان کو آخرت ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ لہ غناہ فی قلبہ، یعنی جو آدمی کا نیک عمل اور اس کی نیت طلب آخرت میں ہو، طلب آخرت میں نیک عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے گا۔ بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب پرستی کے اس دور میں بے نیازی کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اس وقت ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی غرض کی خاطر، کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بھی غرض کی خاطر، کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو بھی غرض کی خاطر، کوئی بھی عمل کیا جائے غرض کی خاطر، مقصد کوئی نہ کوئی پیچھے رہتا ہے۔ میں سمجھنے کے لیے عرض کروں گا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہ کام اس طرح عام ہو چکے ہیں کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر خرچ کرنے والوں کو ہی لے لیجیے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں کو لے لیجیے۔ اگر کوئی پہچانت کے بڑے کسی تعاون کی خاطر آ جائے کہ بھئی ہمارے پاس مسجد بن رہی ہے یا پھر مسجد میں فلاں کام کی ضرورت ہے، تعارف کے لوگ آئیں گے تو ان کا تعاون اچھا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ پہچانت کے ہمارے۔ کوئی عام آدمی آ کر اعلان کرے کہ بھئی ہمارے پاس فلاں مسجد ہے، وہ مسجد میں کچھ کام کرنا ہے، تو وہاں ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ بھی مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، پھر ان کو زیادہ دینے اور دوسرے کو کم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سوا کیا ہے کہ یہ پہچانت کے ہیں، آج ہم نے ان کا کام کیا، کل وہ ہمارا کام کریں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ جو مطلب ہے عمل کیا جا رہا ہے عمل صالح، مگر یہاں مطلب پوشیدہ ہے۔ عام لوگ مانگتے ہیں غریب وغیرہ، تو جن کو ہم نہیں پہچانتے ان کو 10-20 روپئے دے دیتے، اور جن کو پہچانتے ان کو زیادہ دیتے۔ تو یہاں بھی مطلب ہو گیا، تو بے مطلب کے دینا چاہیے، بے مطلب کے عبادت کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی آدمی بے مطلب کے کام کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ بے نیاز کا مطلب کسی سے کوئی دنیاوی مقصد نہ رکھے۔ ایسے لوگ یہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اور ہر آدمی بے نیاز نہیں ہوتا۔ بے نیازی کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو، کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، لیکن اپنے مطلب کے لیے محتاج رہ جاتا ہے۔
کاروبار کی خاطر، کسی بھی مقصد کی خاطر، تو دل میں بے نیازی کی کیفیت بہت بڑی ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دعاؤں سے غالباً اکبر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ نے دعا کی تھی، ہمایون کو اولاد ہونے کے لیے، تو اکبر غالباً پیدا ہوا۔ لکھا جاتا ہے حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر جلوہ افروز تھے مسجد کے صحن میں، اور لوگوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ آ رہے ہیں حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ اکبر بادشاہ تھا، وہ آیا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دراز تھے، پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے۔ آپ اسی حالت میں بیٹھے، بادشاہ آیا، قریب آیا، ملاقات کیا، نہ آپ نے اپنے پاؤں موڑے اور نہ ہی اس کے لیے اٹھ کر قیام کیا، کھڑے نہیں ہوئے۔ حاضرین کرام، بادشاہ کے وزیر نے کان میں کہا، تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ہوگا اپنی جگہ، میرے لیے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، میں اپنے آقا، اپنے مولا، میرے رب کو، اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانتا ہوں۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے تحفہ دیا، کچھ مال و دولت کی تھیلیاں۔ تو حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت تحفہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی تم کو اتنا ہی دے جتنا کہ تم مجھے دے رہے، کیا تم لو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں لوں گا۔ تو فرمایا پھر تجھے اس کی ضرورت ہے، اسی لیے تو دوسروں سے لے گا، تو میں اس لیے تیرے سے نہیں لوں گا، جب تجھے ضرورت ہے تو رکھ لے۔ پھر اس نے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا اب اگر اصرار کرے گا تو یہ پیسوں کی تھیلیوں کو میں نچوڑوں گا اور ایسے دباؤں گا کہ یہاں سے تیرے محل تک خون بہتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو غریب اور نادار لوگوں کا ظلم کر کے پیسہ چھینتا ہے اور اللہ والوں کی خدمت میں ہدیہ دیتا ہے۔ تیرا راز اگر کھول دوں تو رسوا ہو جائے گا۔ تو بادشاہ چلا گیا۔ پھر جانے سے پہلے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ہدیہ تو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ بتا دی، لیکن آپ پاؤں تک نہیں موڑے اور میں جو دے رہا ہوں وہ نہیں لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جس بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلائے ہیں، کیا اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ تو یہ بے نیازی، اس کو غنا کہتے ہیں۔ دل کے بے نیازی بڑی دولت ہے، اس دور میں عام طور پر لوگوں میں نہیں پائی جاتی، البتہ پرانے زمانے کے لوگوں میں، قدیم زمانے کے لوگوں میں یہ بے نیازی بہت زیادہ رہتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے بلکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کھانا نہیں جانتے تھے، کھلانا جانتے تھے، لینا نہیں جانتے تھے، دینا جانتے تھے۔ مہمان نوازی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا پہلے دور میں۔ آج کل مہمان بھی گھر پہ آئیں گے تو لوگ پوچھتے ہیں چائے پیو گے؟ پوچھتے، یہ پوچھنے کی بات ہے، گھر پہ مہمان آ گئے تو پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ گرم لیں گے یا ٹھنڈا لیں گے، یہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ چائے پیو گے، کھانا کھاؤ گے، یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ شوق، یہ جذبہ پچھلے زمانے کے لوگوں میں تھا، آج کل نہیں پایا جاتا۔ آج کل پوچھ پوچھ کے کام کیا جاتا ہے۔ کون بے غیرت آدمی ہے جو بولے گا ہوگے لاؤ پیئیں گے، لاؤ کھائیں گے؟ اتنا بے غیرت بھی تو انسان نہیں ہوتا۔ خیر، تو حاضرین کرام، دل کی بے نیازی بڑی دولت ہے، اور دل کی بے نیازی اس آدمی کو ملتی ہے جو ہر کام آخرت کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہ کرے، دنیا کے کام بھی آخرت کے لیے کرے۔ مثال کے طور پر ہم جو نوکری کرتے ہیں، کسی بھی مقام پہ کیوں نہ ہو، تجارت کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری آخرت ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر نوکری کرنے والے، کام کرنے والے لوگوں کو ایک دن کا ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، بھئی اتنا کام کرنا ہے، آپ کا یہ کام، اس میں اگر ہم کمی کریں گے تو یہ خیانت ہوئی۔ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ کہ یہ دنیا ہے، ہماری کمائی کا ذریعہ ہے جس سے ہمارا گھر بار چلتا ہے، لیکن جب ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہ کریں گے اور اس کے بدلے میں عوض لیں گے، تو لازم ہے کہ اب آخرت کی خاطر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا،
تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کہاں تک پوری کی. آج کل یہ اس طرف بھی زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. کام چلاؤ کام بھی کر لیتے ہیں، کام چوری بھی کر لیتے ہیں، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، جو کام کی ذمہ داری لیے تھے اسے پوری نہ کرنا عام سی بات ہو گئی. مثال کے طور پر آپ مزدوروں کو ہی لے لیجیے. اگر ان کو آپ بتائیں گے بھائی ایک دیوار کا کام ہے، وہ پہلے بولیں گے آدھا ایڈوانس میں دو، آدھے پیسے جتنے پیسے لگتے ہیں آدھے پہلے آدھے دو، 2 دن میں کر دوں گا. آدھے دن میں آدھا کام کر دیتے، اس کے بعد 8 دن پھر آتے. یہ آدمی پریشان رہ جاتا. جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کی عادت نہیں ہوتی. اس لیے یہ قوم پیچھے، سب سے پیچھے. دین اسلام یہ نہیں سکھاتا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے آخرت کی خاطر کیا جائے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میرا قبر میری اچھی ہو جائے، میدان محشر میں باعزت رہوں، وہاں میرا منہ کالا نہ ہو جائے، اور میدان محشر میں سایہ مل جائے سورج سے بچنے کے لیے. اللہ کے دربار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے. تو یہ تصور کے ساتھ میں نیک عمل کیا جائے تو اس آدمی کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف یہ بلکہ وجمع لہو شملہ، اس کے دل میں اور اس کے پاس جو پراگندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جیسے بکھرے ہوئے ہونا. آج ہماری قوم کو دیکھ لیجیے آپ، ہر جگہ بکھرے ہوئے، کہیں متحد نظر نہیں آئیں گے. اب لوگ بولتے ہیں وہی کہ یہ مولوی صاحب ہے، مولوی صاحبان جو ہے وہ قوم کو بکھیر دیتے ہیں. مولوی صاحبان فرقے بول کے قوم کو بکھیر دیتے ہیں. حاضرین، مسلمان اگر فرقوں میں بٹا ہوا ہے تو میں پوچھوں گا بھائیوں میں کون سے مسلمان ملے ہوئے بتائیے. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کون سا بھائی کس کی بات مانتا ہے؟ اور بھائی بہنوں میں کتنے نفرتیں ہوتی ہیں. چلو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے، تجارت میں متحد ہیں کیا؟ ایک دکان کے سامنے دوسری دکان کھلی تو اس کو پریشانی ہو جاتی، یہ یہاں پہ کوئی دکان کھول لیا. تو تجارت میں کون سے مسلمان متحد ہیں جو آپ فرقوں میں بٹے ہوئے بول رہے ہیں؟ مسلمانوں کی پراگندگی کی بات آتی ہے، فرقوں کی بات ہوتی ہے. یہ فرقے کو چھوڑیے، تجارت میں کہاں مسلمان متحد ہے؟ پڑوسی کہاں متحد ہے؟ کس میدان میں؟ ایجوکیشن کے میدان میں مسلمان ملے ہوئے. ایک اسکول والا دوسرے اسکول والے کی برائی کرتا ہے، وہاں سے طالب علم اسٹوڈنٹ ادھر آ جائے تو اس کی برائی کرتا ہے، اپنی اچھائی بیان کرتا ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیے، بیماری کم نہ ہو دوسرے کے پاس جائیے، کہاں کرا رہے تھے اب تک علاج؟ فلاں جگہ. ارے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، ایسی دوا لکھتے. تو علاج و معالجے میں کون سا مسلمان متحد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں بٹے ہوئے؟ ہر میدان میں لوگ بٹے ہوئے، پراگندہ بکھرے ہوئے. اگر کوئی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بکھرے تن کو متحد کر دیتا ہے. تو قوم کو ایکجٹ کرنے کے لیے یہ عمل چاہیے کہ ہر کام آخرت کے لیے کیا جائے، اپنے لیے نہیں. جب چند لوگ مل کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں، 10 لوگ 10 مشورے دیتے ہیں، اور ہر آدمی کے پیچھے مشورے میں اپنا کچھ غرض رہتی ہے. یہ ایسا کریں گے تو میرا فائدہ ہوگا، میرا نام ہوگا. تو اس لیے بکھرے ہوئے. آخرت کی نیت کرنی چاہیے. اتنا ہی نہیں، تیسری خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آخرت کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، دنیا خود اس کے پاس آ جاتی ہے. جو آخرت طلب کرتا ہے دنیا خود اس کے پاس آتی ہے. ایسے آتی ہے کہ دنیا اس سے رغبت رکھتی ہے، مطلب دنیا چاہتی ہے کہ میں اس کو مل جاؤں. آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، اور آخرت کے لیے عمل کرنے والوں کو دنیا کہتی ہے کہ کاش میں تجھے مل جاتی. اب فرق دیکھیے، جب آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا نہیں ملتی، اور جب آدمی دنیا کو چھوڑتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے آتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی دنیا سے ملاقات ہوئی. آپ نے دنیا سے پوچھا تیرے کتنے شوہر ہیں، مطلب چاہنے والے کتنے؟ تو آپ نے فرمایا بے حساب ہیں.
پھر آپ نے فرمایا تو کسی کی ہوئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں کسی کی ہونے کے لیے نہیں بنی، میں کسی کی ہونے کے لیے بنی ہی نہیں ہوں تو کس کی ہوں گی؟ پھر فرمایا کیا کسی نے تجھے طلاق دی جو تیری طرف مائل ہو گیا، چھوڑا کبھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو ایک بار میرے چنگل میں پھنس جاتا ہے میں اسے نہیں چھوڑتی۔ اس لیے حاضرین دنیا میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب دنیا میں نہیں پڑھنے کا مطلب کمائی چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، یہ مراد نہیں ہے۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط تعبیرات سے کام لیتے ہیں، توجہ ان کی صحیح بات کی طرف نہیں رہتی۔ دین اسلام کے صحیح نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کاروبار کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تجارت کرنا نہیں سکھایا؟ دنیا چھوڑنا تھا تو یہ سب کیوں سکھایا؟ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے دور کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار میں مصروف ہے، نماز کے وقت میں نماز کے لیے آتا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، غریب کا حق بھی دیتا ہے، کاروبار میں بازار میں موجود ہے، لیکن اسی مقام پر بیٹھ کر اپنے کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ دنیا نہیں کر رہا ہے، وہ تو آخرت کا کام کر رہا ہے، وہ تو دین کا کام کر رہا ہے۔ دنیا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے غافل کر دے۔ تو غفلت میں رہنے والا آدمی مسجد میں بیٹھ کر بھی لوگوں کی شکایت کرے، اعتکاف میں رہ کر بھی، تو وہ دنیا دار ہے، اور کوئی بازار میں بیٹھ کر بھی کسی کا بھلا کرے تو وہ دیندار ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت طلب آخرت ہو اس کو یہ تین نعمتیں دی جاتی ہیں، اور فرمایا ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کی نیت دنیا ہو، نیت میں ہر کام میں دنیا طلبی ہو، تو فرمایا جعل اللہ لہ الفقر بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں کے بیچ میں تنگدستی ڈال دے گا۔ اس کے آنکھوں کے بیچ میں مطلب یہ آنکھوں کے درمیان میں، یہاں جو قسمت لکھی جاتی ہے کہتے ہیں، تو وہاں تنگدستی لکھ دے گا۔ آدمی نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے صالح اور نیک بندوں کو نظر آتا ہے، تو اس کے آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے۔ جو دنیا کی نیت کی خاطر کوئی بھی کام کرے، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تنگدست ہے، فقیر ہے۔ آج آپ دیکھیے، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر آزادی سے پہلے، تقریباً آزادی سے پہلے دین چھوڑ کر دنیا میں لگ گئے تھے۔ 100 سال 80 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک نہ دنیا کے ہوئے نہ دین کے ہوئے۔ دنیا میں بھی کچھ نہیں، پوری عمر لگا دی دنیا میں، مگر کچھ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جو اپنی نیت دنیا بنا لیتا ہے وہ ہمیشہ تندرستی رہتا ہے، کبھی مالدار نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے، جہاں اس دور میں مسلمان اپنے رات دن کے 10-12 گھنٹے کاروبار میں لگاتے ہیں، 10-12 گھنٹے کاروبار میں لگاتے ہیں، اگر وہ پابندی سے دن میں 2 گھنٹے دین کے لیے وقف کر دیتے، 1 گھنٹہ عبادتوں کے لیے اور 1 گھنٹہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر دیکھا جاتا کہ ماشاءاللہ وہ کتنی ترقی کرتے۔ لیکن اب نہ وہ دنیا میں ترقی پر ہے اور نہ ہی آخرت کے کسی کام پر ہے۔ وہ مثالیں ہمارے پاس، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حال ہے اس وقت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا طلبی کو اپنے ہر کام کی نیت بنا لی گئی ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا وَشَتَّتْ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی جمعیت، یعنی دل مطمئن رہنا، اس کو توڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کے دل کو چین و قرار نہیں ہے، سب پریشان ہے، کمائی کرنے والا بھی پریشان، بھکاری بھی پریشان، دل کا سکون کہاں ہے؟ دنیا طلبی میں کہاں دل کا سکون ملے گا؟ اور یہ دل کا سکون نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس کرا رہے ہیں۔ یہ علاج تو صرف ذکر خدا بندی میں، اسلام پر، احکام اسلام پر عمل کرنے میں۔
وہ نہیں مل پا رہا ہے، بیماری ایک ہے، علاج کچھ اور کرا رہا ہے، اور طبیب کوئی اور ہے، کسی اور کے پاس علاج کرا رہا ہے، تو پورے غلط روش پر چل رہے ہیں۔ ہمارا رزق رکھا گیا ہے ہمارے پیچھے اور ہم سامنے دوڑ رہے ہیں، یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، کتنی بھی دنیا چاہ لو، جتنا لکھا گیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں لے سکتا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں میں 10 کے بجائے اوور ٹائم کروں گا، 10 گھنٹے نہیں، اوور ٹائم کام کروں گا، رزق اتنا ہی ملے گا، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی گئی ہے۔ اوور ٹائم کر لیجئے، آپ ڈبل اوور ٹائم کر لیجئے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، آخرت کے لیے اگر اوور ٹائم کریں گے تو اس سے 100 گنا بڑھ کے ثواب ملے گا، 100 گنا بڑھ کے نعمتیں ملے گی، لیکن دنیا میں جتنا ہے بس اتنا ہی ملے گا، لکھا گیا ہے اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ملے گا۔ حاضرین کرام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ آیت کریمہ میں بتایا گیا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب کا ارادہ کرتا ہے اس کو دنیا ہی دیتے ہیں، جو آخرت کے ثواب کی نیت کرتا ہے اس کو آخرت دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال سارے کے سارے نیتوں سے ہیں، مطلب نیت جیسی ہے ویسا عمل ہے، نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل برا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ خود بخاری شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 2 مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں، دراریں ہیں، اختلافات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، تو ان کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا جھوٹ گناہ نہیں ہے جو کسی کا بھلا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں جہاں چاہے جھوٹ بولتے جائے، یاد رکھیے احادیث شریفہ میں جہاں اجازت دی گئی ہے بس وہیں جائز ہے۔ کس قسم کا جھوٹ؟ جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے قریب رہنے والے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اب غور کریں جھوٹ کتنا برا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 2 دوستوں کو، 2 لوگوں کو ملانے کے لیے اس کے سامنے کہتا ہے ارے آپ کے وہ فلاں آدمی آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، آپ کے بارے میں ایسا کہا ایسا کہا، جیسے لوگ کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے۔ اگر ایسا کر لیا جائے، اس میں بھی گنجائش، جھوٹ بولنے میں بھی خلاف واقعہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہے اسی کو بولنے کی اجازت ہے، لیکن اس انداز سے کہ سننے والا اس کی طرف راغب ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت ہے کہ وہ 2 لوگوں کو ملانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں کام ناجائز ہے مگر نیت اچھی ہے، تو نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا، اس پہ ثواب نہیں ملتا، وہ الگ بات ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے پہ ثواب ملے گا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ جہاں پہ 2 لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کہا جائے، یہ ایک مثال ہے۔ اور ایک مثال یہ کہ مثال کے طور پر کوئی عبادت ہی کر رہا، بڑی خوش الہانی کے ساتھ قرات کر رہا ہے، بڑی اچھی آواز میں قرات کر رہا ہے، بڑی اچھی آواز میں نعت پڑھ رہا ہے، نیت کیا ہے؟ تھوڑے پیسے مل جائے، ہدیہ اچھا آ جائے، یا لوگ میری تعریف کریں، یا پھر یہ کہ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں کہیں سے جا رہا ہوں تو ارے آپ وہ صاحب ہے جو نعت پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ساری نیتیں بری ہے، عمل اچھا ہے مگر نیت بری ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس پر گناہ ہے، گناہ ہے اس پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اعمال نیتوں سے ہیں، آدمی کو وہی صلہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ حاضرین کرام، یہاں ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آیت پاک میں بتایا گیا جو آخرت طلب کرے گا وہ کیسے بے نیاز رہتا ہے، اسے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں اوپر آیا ہے کہ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، مطلب اسے نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ حرص اس کے پاس ہوتی ہے، نہ مطلب ہوتا ہے، نہ ہوس، نہ لالچ، سب چیزوں سے پاک۔
اب بندہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ بڑے بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خراسان کے علاقے میں مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ اس میدان جنگ میں دیکھا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صوفی بزرگ ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ عین میدان جنگ میں آگ، جنگ کی بھٹی جل رہی ہے، خوب گرم ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے، لیکن حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا حاتم اسم میں اس وقت آپ کی کیا حالت ہے، مطلب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ہر طرف تلواریں چل رہے ہیں اور گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی ڈرا ہوا رہتا ہے۔ تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس آدمی کی شادی ہوئی ہو، شادی کی رات میں وہ جیسا سکون میں رہتا ہے، اس وقت میں ویسی کیفیت میں ہوں، مطلب کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں تو تلواریں چل رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تلوار چلتی ہے تو چلنے دو، میں ایسی بے نیازی کی کیفیت میں ہوں کہ میرے قلب کو سکون مل رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز نہیں سمجھتا، یعنی رب چاہے گا تو ہی میری گردن کٹے گی اور رب چاہے گا تو میں بچوں گا، جب اللہ کی مرضی اس کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو مجھے غم کس بات کا۔ یہ کہہ کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جو ڈھال تھی لڑائی کے وقت حملہ روکنے کی، وہ زمین پر ڈال دیے اور لیٹ گئے، اس کو تکیہ بنا کر لیتے، تھوڑی دیر میں ان کے غراتوں کی آواز آنے لگی، اتنی سکون کے ساتھ ان کو نیند بھی آ گئی اور میدان جنگ گرم۔ اس کو کہتے ہیں بے نیازی۔ تو ہر آدمی، ہر مسلمان کو بے نیاز ہونا چاہیے، کسی کی کوئی فکر نہ ہو، فکر بس آخرت کی ہو۔ اب کیا ہوگا، کدھر ہوگا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، وہ کرے تو یہ ہوتا، میں یہ راستے سے نہیں جاتا تو شاید یہ نہیں ہوتا، وہ راستے سے جاتا تو شاید یہ ہو جاتا، یہ آدمی ایسا بولا، وہ آدمی یہ سنا، بس زندگی ختم ہو گئی انہی باتوں۔ حاصل کیا ہوا، کیا ملا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت میں۔ تو حاضرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے آخرت اگر تم طلب کرو گے تو تم کو آخرت ملے گی، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا ملے گی۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم کو کیا ہونا ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اور دنیا فنا ہوتی ہے، دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا نے خود کہا میں کسی کی نہیں ہوتی، میں کسی کی ہونے کے لیے بنا ہی نہیں گئی، اور جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ بس اللہ کی توفیق ہو، بزرگوں کی صحبت ہو تو شاید توفیق مل جائے۔ حاضرین کرام، یہ ایک آیت کریمہ چوتھے پارے کے آل عمران کی آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ان آیات اور احکامات پر عمل کرنا آسان فرما دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرآن مجید کی آیات کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو تنویر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب